محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخلوق خدا کی خدمت، دکھی دلوں کی تسکین، تربیت نفس، دینی اور روحانی رہنمائی، دین اسلام کا بنیادی اصول اور اسلامی نظام کا طرۂ امتیاز ہے۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنا، ان کے دکھ درد بانٹنا عبادت کی روح اور شریعت کی جان ہے۔ اسلامی تعلیمات میں خدمت خلق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، چنانچہ رب العزت کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا اور محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس حدیث مبارکہ کی کیا خوب تشریح کی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین و مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت بھی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یکساں صلاحیتوں اور اوصاف سے نوازنے کی بجائے ان کے درمیان فرق و تفاوت کو قائم فرمایا ہے، اور یہی فرق و تفاوت اس کائنات رنگ و بو کا حسن و جمال ہے۔ وہ کریم رب چاہتا تو ہر ایک کو خوبصورت، مالدار اور صحت مند پیدا فرما سکتا تھا، لیکن شاید یہ ادا اس خالق کل جہاں کی شان خلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس علیم و حکیم رب نے جسے بھی بہت کچھ دیا ہے اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا ہے اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کی ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی بند کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، تاکہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی نصیب ہو۔ محترم سامعین و ناظرین، یاد رکھیے گا کہ کسی دکھی انسان کے درد کو بانٹنا حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ کسی زخمی دل پہ محبت و شفقت کا مرہم رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ کسی مقروض کا قرض اتارنا اور کسی محتاج کی کفالت کرنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ایک اہم سبب ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، یہ بھی ایمان کامل کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم اس صفت سے عاری ہو چکے ہیں۔ بے حسی اتنی کہ اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اپنے پیٹ کی تو فکر ہے، لیکن دکھی پڑوسیوں کی کوئی فکر نہیں کہ جن کے بچے بھوک کی وجہ سے پوری رات بلک بلک کر گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں پر تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن محلے کے محتاج بچوں کی نم آنکھیں دیکھ کر بھی ہماری سخت دلی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مومن وہ نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ محترم سامعین و ناظرین، ضروری ہے کہ ہم مخلوق کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کر اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد و معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی مجبور کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگیوں کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ
دلی اطمینان بھی نصیب ہو، اللہ کی رضا بھی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہو، یہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دکھی لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ابھی اور اس کی خوشنودی بھی حاصل ہو، یہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ کریم ہمیں دکھی لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔